میرے بھائیوں، ہمارا دل غافل کیوں ہوتا ہے؟ غفلت کی چادریں ہم پر کیوں پڑتی ہیں؟ ہمارا دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے دلوں پر نصیحتوں کا اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے چند وجوہ ہیں، چند اسباب ہیں۔ ان میں سے 2-3 اسباب میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جہالت اور لا علمی۔ ہم ایسے علم حاصل نہیں کرتے جو علم ہمیں اپنے مقصد کو یاد دلاتے، جو علم ہمیں اپنے مقصد سے جوڑے رکھتے ہوں، ایسے علم حاصل نہیں کرتے۔ دنیا کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات، دنیا کے بارے میں ہم بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، لیکن آخرت سے ہم غافل ہیں، اپنے مقصد کے جو تعلیمات ہیں ان چیزوں سے غافل ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، علم کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو درجہ وہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو نہیں جانتے ہیں، ہمارے سامنے وہ باتیں بیان کر دی جائیں، اس کے بارے میں ہم کو تعلیم ہو جائے، علم ہو جائے، ہم اس کے بارے میں جان لیں۔ جیسے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی مجرمین کے سامنے رجسٹریں کھول دے گا، اور وہ مجرمین کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کون سی کتاب ہے، کون سی رجسٹر ہے، نہ جس میں چھوٹی سی چھوٹی باتیں چھوڑی ہے، نہ اس میں بڑی سی بڑی باتیں چھوڑی۔ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بیان کی جائے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ علم کا دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن بطور یاد دہانی کے تذکیر کے دوبارہ ہمارے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے نصیحتیں کرتے رہیے، لوگوں کے سامنے ذکر و اذکار کرتے رہیے، اور لوگوں کو بار بار یاد دہانی کرواتے رہیے، کیونکہ یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہی بات ہے کہ جب مومنین کے سامنے اس کی جانی ہوئی بات، سیکھی ہوئی بات دوبارہ سامنے بیان کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، ان کو وہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن کی زندگی میں ہمیشہ تعلیم و تعلم کا کام جاری رہنا چاہیے، ہمیشہ تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے کا کام جاری رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا سبب گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہم گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں، دوسری طرف توبہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق نہ ملے، توبہ استغفار نہ کریں، تو یہ ایسے وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل غافل ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ پڑ چکے ہیں، وہ ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، انہیں نصیحت کوئی بھی کارگر نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مثال دے کر کے سمجھایا، ترمذی کی روایت میں ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب کوئی بندہ مومن گناہ کا کام کرتا ہے تو ان کے دلوں پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب نزع واستغفر قلبه سكر قلبه، اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ان کے دلوں پر جو سیاہ نقطہ پڑتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبُهُ، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کیے چلے جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو ان کے دلوں پر سیاہی پوری چھا جاتی ہے، پوری سیاہی بھر جاتی ہے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رین سے تعبیر کیا۔ خبردار، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، انہیں نصیحت کوئی بھی کارگر نہیں دیتی۔ آج ہمیں نصیحتیں اس لیے مفید نہیں ہوتی، مؤثر ہمارے دلوں کو اثر انداز نہیں کرتی کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر سیاہی پوری طرح سے چھا چکی ہے، پوری طرح سے سیاہی بھر گئی، جس کی وجہ سے جتنی بھی نصیحتوں کی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے دلوں پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اثر انداز ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے کثرت سے توبہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ تیسرے وجوہ، دنیا کے اندر بہت ساری جائز اور مباح چیزیں، ان جائز اور مباح چیزوں کا حد سے زیادہ استعمال کرنا بھی انسان کے دل کو غافل کر دیتا ہے۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر 4 مباح چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کا کثرت سے استعمال کرنے لگتا ہے، کثرت سے استعمال کرتا ہے، حد سے زیادہ استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر غفلت کے پردے ڈال دیتا ہے۔ کثرت الاکل، بہت زیادہ کھانا، کھانے پینے کو زندگی کا اصل مقصد بنا لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا، آپ کھائیے، لیکن حد سے زیادہ کھانا یہ انسان کو اپنے مقصد اور اپنے مطمع نظر سے غافل کر دیتا ہے، انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کثرت النوم، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہنے کے بعد بکواس گری کرنا، فضول اور لا یعنی باتیں کرنا، بے تکی باتیں کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اپنی زندگی سے غافل کر دیتا ہے، انسان کو اپنے مقصد اور اپنے مطمع نظر سے غافل کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل غافل نہ ہو تو آپ ان چیزوں کا لمٹ طور پر استعمال کریں۔ آپ دوستوں سے باتیں بھی کیجیے، آپ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیجیے، آپ کھائیے سوئیے بھی، لیکن ایک حد تک، حد سے زیادہ اگر آپ اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، آپ ایسی چیزوں کو یاد کریں جو آپ کو آخرت یاد دلاتی ہے، جو آپ کو موت یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبرستان ہمیں آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ یہ لذتوں اور خواہشوں اور شہوتوں کو توڑنے والی چیز ہے، آپ اس کو یاد کرتے رہا کریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ اسپتال جایا کریں، اسپتال جا کر کے ان لوگوں کا مشاہدہ کریں، ان لوگوں کی زیارت کریں جو تکلیف اور کرب کے عالم میں ہیں، جو انتہائی پریشانیوں کے عالم میں۔ آپ کو اپنی اوقات یاد آئے گی، آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس بیمار سے اور اس پریشان زدہ شخص سے بہتر بنایا۔ آپ کا دل پسیج جائے گا، آپ کے دلوں پر اثر انداز ہوگا، آپ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے اور آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ آخرت کی فکر کو لے کر کے زندگی گزاریں، ہمیشہ ہر آن اور ہر لمحہ آخرت کی فکر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام کر رہے ہو، لیکن آخرت کو کبھی آپ فراموش نہ کریں۔ دوسری چیز، آپ کوئی بھی نصیحتیں سنیں، کسی بھی طرح کی کوئی بھی نصیحتیں سنیں، کوئی بھی قرآن و سنت کی باتیں سنیں، دل کی گہرائیوں میں ان کو اتارنے کی کوشش کریں، دل کے دروازوں کو کھول کر کے سننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کا دل پر اثر انداز ہو اور آپ کی زندگی سدھر جائے اور آپ کے اندر جو بری خصلتیں اور بری عادتیں پائی جاتی ہیں وہ ساری چیزیں میں سدھار آ جائے۔ لہذا ان چیزوں پر ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک چیز کہ آپ ایسے علم حاصل کرتے رہیں، ایسے علم حاصل کرتے رہیں جو ہمیں آخرت کو یاد دلاتے رہیں، خصوصی طور پر جو وعید کی آیتیں ہیں، جس میں عذابات کی باتیں ہیں، اور اسی طرح سے جس میں قیامت کی باتیں ہیں، ان صورتوں کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اس سے ہمیں اپنی آخرت یاد آتی ہے اور ہماری زندگی میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین، جو شخص بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین، تو ہم تمام مسلمانوں کو فکر آخرت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین، ہم ہر وقت اور ہر آن اور ہر لمحہ آخرت کو یاد کرتے ہوئے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو شخص بھی غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غفلتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین، جو شخص بھی نمازوں میں پیچھے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ یا اللہ رب العالمین، جو شخص بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء کا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین، جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة